4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت تاریخ اور شہریت، علم شہریت، سبق نمبر 1، اپنے دستور کا تعارف۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کے اختتام پر ہی آپ کو اس کے سوال اور جواب حل کروائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو جماعت اول سے 10 تک کے تمام مضامین کے ویڈیوز بآسانی دستیاب ہوں گے۔ آپ 7ویں جماعت کی پلے لسٹ میں سے دیگر مضامین کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ اسے شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں، سوال جواب بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اپنے دستور کا تعارف۔ آئیے کچھ اعادہ کر لیں۔ گزشتہ جماعت کی شہریت کی کتابوں میں ہم نے قوانین کی ضرورت کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھ لی ہیں۔ خاندان، اسکول، اپنے گاؤں یا شہر کا کام کاج باقاعدگی اور آسانی سے چلانے کے لیے ہم قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں قوانین نہیں ہوتے، لیکن خاندان کے افراد کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے ان کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اسکول میں داخلے، یونیفارم اور پڑھائی کے سلسلے میں قوانین ہوتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں کے بھی ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں یا شہر کے معاملات بھی تو قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے معاملات بھی قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ خاندان، اسکول، گاؤں یا شہر کے قوانین محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن ملک کے قوانین یا ترمیمات یا شقیں وسیع نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی قوانین محدود نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر یا ہمارے گاؤں محلے تک محدود ہوتے ہیں، لیکن پورے ملک کا نظام چلانے کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے جو پورے ملک پر قابو رکھ سکے۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی سوالات ابھرتے ہیں جو سمیر اور سیما کے ذہن میں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں۔ ملک کے معاملات جن خواتین یا ضوابط کے مطابق چلتے ہیں وہ قوانین کہاں درج ہیں؟ یہ قوانین کون تیار کرتا ہے؟ کیا ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ آئیے سیما اور سمیر کے ذہن میں آئے ہوئے ان سوالات کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال و جواب کو بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مواد میں دیکھیے کہ کیا آپ کو ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ دستور کا مفہوم یعنی اس کے معنی۔ ملک کے حالات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز یعنی دستور عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے۔ حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دستور میں درج قوانین کے مطابق ہی کام کاج چلائے۔ دستور میں درج قوانین یا ترمیمات بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والے دیگر قوانین نہیں بنا سکتی۔ اگر ایسا کیا تو مجلس قانون ساز اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ دستور یہ پورا ہمارا تحریری شکل میں موجود ہے۔ اس میں لکھے ہوئے تمام دفعات اور قوانین کے مطابق ہی ہماری حکومت کام کاج کرتی ہے۔ دستور کے قوانین کے موضوعات۔ دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، مثلا شہریت، شہریوں کے حقوق، شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات، حکومت کی قانون سازی کے موضوعات، انتخابات، حکومت کے حدود، حکومت کے اختیارات وغیرہ۔ اب اس دستور میں کیا تحریر ہے؟ اس دستور میں تحریر ہے کہ آپ نے جن نمائندوں کو انتخاب کر کے دیا ہے، ووٹنگ سے جو لوگ جیت کر سرکار بناتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنا کام کاج انجام دیں گے۔ دستور ہند کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف ملکوں کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ، ثقافت، سماج ڈھانچہ اور روایت الگ ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے ان ملکوں کی ضروریات اور مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی انہی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے۔ یعنی کہ جیسا ملک ہوگا ویسا اس کا دستور ہوگا۔ ہر ملک نے اپنے لیے الگ الگ دستور تیار کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ اور برطانیہ یعنی انگلستان کی حکومتوں کا کام کاج دستور کے مطابق چلتا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہیں۔ مثلا امریکہ کا دستور 1789 میں نافذ ہوا۔ یہ تحریری شکل میں ہے اور صرف 7 نکات پر مشتمل ہے، لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کاج اسی دستور کے مطابق چلتا ہے۔ برطانیہ کی تاریخ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ حکومت کا کام کاج قوانین کے یہاں روایات رسم و رواج کی شکل میں ملتے ہیں، اس کے باوجود ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔
1215 میں ہونے والے میگنا کارٹا معاہدے کے بعد سے برطانیہ کا دستور فروغ پاتا گیا۔ کچھ تحریری قوانین پر مشتمل ہونے کے باوجود برطانیہ کا دستور زیادہ تر غیر تحریری ہے۔ اب برطانیہ کا جو دستور ہے وہ تحریری نہیں ہے، یعنی کہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تر حصہ غیر تحریری ہے، یعنی کہ لوگوں نے خود اپنے آپ پر وہ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس دستور کی ضرورت ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دستور میں درج قوانین یا شقوں یا ضابطوں کے مطابق حکومتی کام کاج چلانے کے کئی فائدے ہیں۔ حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کاج چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حاصل حقوق اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ دستور میں شہریوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حکومت شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی، اس لیے ان کے حقوق اور آزادی محفوظ رہتی ہے۔ دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانا قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہے، کیونکہ اس میں اقتدار کے ناجائز استعمال یا منمانی کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی کہ جو سرکار کام کر رہی ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ دستور کے مطابق حکومتی کام کاج کے پیش نظر حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ حکومتی کام کاج میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ حکومتی کام کاج میں عام انسان کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی وجہ سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ جمہوریت یعنی کہ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے جو عوام کے لیے کام کرتی ہے، اور جمہوریت کو فروغ دینے کا کام دستور کرتا ہے۔ دستور اپنے ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس سمت پیش قدمی کرنا اس ملک کے لیے لازم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی امن، تحفظ اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے۔ دستور میں شہریوں کے فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داری کا بھی تعین ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حکومتی امور یعنی کیا۔ حکومتی امور میں کن باتوں کا شمار ہوتا ہے، یعنی حکومت کے کام کاج۔ ہم جن نمائندوں کو منتخب کر کے دیتے ہیں اور وہ جو سرکار بناتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم ان کا فرض کیا ہے، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں۔ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات، صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا، کمزور طبقات کا تحفظ، خواتین، بچوں اور آدیواسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنا ہوتی ہے۔ اب یہ تمام کام کرنے کے لیے حکومت قانون بناتی ہے۔ قوانین پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خلائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اسی کو حکومتی امور یا کام کاج کہتے ہیں۔ یعنی حکومت کے کام کاج کے بارے میں جب آپ کو کچھ پوچھا جائے گا تو آپ یہ تمام معلومات اور نکات لکھیں گے کہ حکومت کے کام یا فرائض کیا ہیں۔ دستور کا مفہوم اور اس کی ضرورت سمجھ لینے کے بعد اب ہم بھارت کی دستور سازی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دستور سازی کا پس منظر۔ بھارت کی دستور سازی کا کام 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ لہٰذا بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہندوستان آزاد ہونے والا تھا اور آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، تبھی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں انگریزوں کا دستور نہیں چاہیے بلکہ بھارتی اپنا خود کا دستور تحریر کریں گے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تیار کی، دستور ساز مجلس۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لحاظ سے ملک کو صوبہ بمبئی، صوبہ بنگال اور صوبہ مدراس، ان 3 علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں کے انتظامی امور راجاؤں کی ذمہ داری تھی۔ ایسے علاقوں کو سنستھان یا خود مختار ریاست اور ان کے منتظم کو حکمراں کہا جاتا تھا۔ دستور ساز مجلس میں ان علاقوں اور خود مختار ریاستوں کے نمائندے شامل تھے۔ دستور ساز مجلس میں کل 299 نمائندے شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد مجلس کے صدر تھے۔ آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔
ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے دن رات محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا، جس کی دفاع پر سلسلہ وار بحث کی گئی۔ کئی اصلاحات تجویز کی گئی۔ دستور کے مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کرنے، اس سے متعلق سوال و جواب دینے اور دستور ساز مجلس کے مشورے کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کرنے اور غلطیوں سے پاک کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کیا۔ یعنی دستور جو تیار کرنے کی کمیٹی تھی، اس کی ایک کمیٹی تھی مسودہ کمیٹی، یعنی دستور کس طرح کا ہوگا، اس کا سٹرکچر جسے کہیں گے ہم، پورا تیار کرنے کا خاکہ، یہ کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے انجام دیا۔ بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ نقطہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے، یہ ہمیشہ ہر مقابلہ جاتی امتحان میں کام آنے والا ہے کہ بھارت کے دستور کا معمار کون ہے، یا پھر بھارت کا دستور کا معمار کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ مکمل دستور تحریری طور پر تیار ہونے کے بعد دستور ساز مجلس نے اس کی توثیق کی اور 26 نومبر 1949 کو یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافذ ہو گیا۔ اسی لیے 26 نومبر کو یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب ایک کنفیوژن آپ دور کیجئے کہ 26 نومبر 1949 کو یہ دستور مکمل ہوا اور نافذ ہوا، یعنی کہ اسی لیے اسے یوم دستور کہا جاتا ہے، لیکن اسے 26 جنوری 1950 سے عوام کے لیے نافذ کیا گیا، اسی لیے اسے یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ آپ کو دو یہاں پر تاریخیں یاد رکھنی ہے، ایک 26 نومبر 1949 اور ایک 26 جنوری 1950۔ کتنا باعث فخر واقعہ ہے یہ۔ دستور ساز مجلس میں بحث و مباحثہ، غور و فکر کے بعد فیصلہ لیا گیا۔ مخالف آراء کا احترام اور ان کی مناسب تجویزوں کو قبول کرنا دستور سازی کے عمل کی خصوصیت تھی۔ دستور کو مکمل کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 17 دن کا عرصہ لگا۔ بنیادی دستور میں کل 22 آرٹیکل، 395 دفعات اور 8 شیڈیول یا ضمیمیں میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو، جے پی کرپلانی، راجکماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ، ہنسا بین مہتا وغیرہ دستور ساز مجلس کے رکن تھے۔ دستور ساز مجلس کے قانونی مشیر کے طور پر ماہر قانون BN راؤ کا تقرر کیا گیا تھا۔ یعنی دستور ساز مجلس میں کمیٹی میں جو لوگ شامل تھے، یہاں ان تمام کا نام آپ نے جانا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارے ملک کے حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا۔ اسی روز بھارت کا جمہوری ملک کے طور پر وجود عمل میں آیا، اس لیے 26 جنوری کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یعنی 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریہ ہم مناتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ کو کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد اور سروجنی نائیڈو، یہ تمام ہماری دستور ساز کمیٹی کے رکن ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے آبی انتظام، خارجہ تعلقات، ملکی تحفظ، صحافت، معاشیات اور سماجی انصاف جیسے شعبوں میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بھارت کے دستور کا مسودہ اور دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے۔ یعنی یہ ایک تاریخی تصویر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے دستور کا مسودہ پیش کیا گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے سوال و جواب۔ سبق نمبر 1، اپنے دستور کا تعارف، علم شہریت۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل اصلاحات کی وضاحت کیجیے۔ دستوری ترمیمات یا شقیں۔ جواب، ملک کے کام کاج سے متعلق مختلف امور دستور میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان مختلف امور کو دستوری موضوعات کہا جاتا ہے، یا مندرجات کہا جاتا ہے۔ ان مندرجات کے مطابق ملک کا حکومتی کام کاج چلایا جاتا ہے۔ نمبر 2، یوم دستور۔ جواب، مسودہ کمیٹی کے تیار کردہ دستور کو 26 نومبر 1949 کو دستور ساز مجلس نے منظور کیا، اسی دن کو یوم دستور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بحث کیجیے۔ نمبر 1، دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی۔
जवाब 1946 से قبل तक भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेज़ों के तैयार करदा क़वानीन के मुताबिक किया जाता था। 1946 में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान किया। भारत के रहनुमाओं का मानना था कि आज़ाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेज़ों के तैयार करदा मसौदे के मुताबिक या दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि भारतीयों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए, इसलिए दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई। सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। हमने सबक के दौरान भी आपको इस बात की तरफ इशारा किया था कि आपको ये सवाल हमेशा आ सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दस्तूर साज मजलिस की मसौदा कमेटी के सदर थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर का गहरा मुताला और गौर व फिक्र के बाद दस्तूर का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे के दस्तूर साज मजलिस में पेश करके इससे मुतालिक सवाल जवाब दिए। दस्तूर साज मजलिस के मशवरों के मुताबिक मसौदे में तब्दीलियाँ की। दस्तूर के हर मौजू को गलतियों से पाक करके हतमी मसौदा दस्तूर साज मजलिस में पेश किया। ये सारे काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किए थे, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। हुकूमती उमूर में शामिल मौज़ूआत। जवाब, पूरे मुल्क का कामकाज दस्तूर के मुताबिक चलने की वजह से दस्तूर में तमाम उमूर से मुतालिक मौज़ूआत या मुंदरजात का होना ज़रूरी है। इनमें से चंद मौज़ूआत या मुंदरजात दर्ज झेल उमूर से मुतालिक हैं। शहरियत और शहरियों के हुकूक़, शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ात, हुकूमत की कानून साजी के मौज़ूआत और इंतखाबात, हुकूमत के हुदूद और इख्तियारात, यानी कि हुकूमत किन मौज़ूआत पर काम करेगी, ये तमाम यहाँ पर उसका जिक्र है। मुनासिब मुतबादिल तलाश करके जवाब लिखिए। किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है? ऑप्शंस है अमेरिका, भारत, बरतानिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा बरतानिया। सवाल नंबर 2, दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई देशमुख, GN राव। इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल में से कौन से दस्तूर साज मजलिस के रुकने नहीं थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर, हंसाबेन मेहता। जवाब महात्मा गांधी। सवाल नंबर 4 है, मसौदा कमेटी के सदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या JP कृपलानी। जवाब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला सवाल देखते हैं, अपनी राय लिखिए। नंबर 1, हुकूमत को किन मौज़ूआत पर कानून साजी करना होती है? जवाब, मुल्क में अमन व अमान कायम करना और अवाम की फलाह करना हुकूमत का मकसद होता है। इसी वजह से सरकारी कामकाज करते हुए हुकूमत को दर्ज झेल उमूर से मुतालिक क़वानीन बनाने पड़ते हैं। मुल्क की हिफाजत और बैरूनी हमलों से मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के मौक़े पैदा करना और गरीबी दूर करना, तालीम और सेहत की खिदमत, कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन और बच्चों और आदिवासियों की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करना, तहक़ीक़ से लेकर अवामी सफाई तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत को काम करना पड़ता है। अगला सवाल है, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर क्यों मनाया जाता है? जवाब, मसौदा कमेटी ने अपना तैयार करदा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को भारतीय दस्तूर साज मजलिस के सामने पेश किया। दस्तूर साज मजलिस ने इस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को मंजूर किया और इसी दिन से दस्तूरी मौज़ूआत या मुंदरजात के मुताबिक मुल्क का कामकाज चलाया जाएगा। इसी दिन से भारत में जमहूरियत कायम हुई। इस वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने के फ़ायदे लिखिए। जवाब, कानून की हुक्मरानी कायम होकर इख्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रह जाती। हुकूमत शहरियों के हुकूक़ को छीन नहीं सकती। हुकूमत अवाम के और हुकूमत पर आम इंसान के एतबार में इजाफा होता है और हुकूमती कामकाज में इसकी शिरकत बढ़ जाती है। इस वजह से जमहूरियत मजबूत होती है। यहाँ आपके ये सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।